السلام علیکم. دو ٹوک کے ساتھ میں ہوں وقار الحسن. عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ انہیں آفر دی گئی ہے اور 3 آفر دی گئی ہیں کہ یا تو استعفیٰ دے دو، نئے انتخابات کی طرف چلے جاؤ، یا پھر عدم اعتماد کا ہی سامنا کرنا پڑے گا. آپ کو اگر عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑے گا تو بہت زیادہ انجوائے کروں گا، یہ کہنا ہے عمران خان صاحب کا. عمران خان کہتے ہیں کہ وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، اتوار کو کافی زیادہ لوگوں کو مزہ آئے گا کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ عدم اعتماد میں عمران خان صاحب کا ساتھ دیں گے اور یہ سرپرائز ہوگا. اگر یہ بہت بڑا سرپرائز دینے میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ جو سندھ ہاؤس میں وعدے وعید کر کے آ چکے ہیں ان اتحادی جماعتوں کا کیا ہوگا جنہوں نے وعدے کر لیے ہیں؟ کیا وہ سب جھوٹ پر مبنی ہے؟ کیونکہ اگر اس طرح کے معاملات ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایڈمنسٹریٹر کراچی ہیں 1-2 روز میں ان کے استعفے کی بھی بات کی ہے کہ ان کا استعفیٰ آنے والا ہے. 2 جو وزیر ہیں سندھ اسمبلی میں انہیں بھی ہٹانے کی بات کی جا رہی ہے اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کے اندر MQM کو شامل کر لیا جائے گا، یعنی متحدہ قومی موومنٹ جو ایک اتحادی ہے 7 سیٹیں رکھتی ہے وہ مکمل طور پر اپوزیشن کے ساتھ جا کر مل جائے گی. دوسری طرف قاف لیگ ہے جو ایک پریشانی کا اسے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ایک طرف پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے نامزد کیے گئے ہیں تو دوسری جانب پنجاب اسمبلی میں ہی حمزہ شہباز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے موضوع ہیں اور اگر انہیں وہاں پہ نمائندگی دی جاتی ہے وزیر اعلیٰ کے لیے کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز بنے تو 20 کے قریب کہا جا رہا تھا کہ کچھ ایسے نون لیگ کے اراکین تھے صوبائی اسمبلی میں جو کہ پرویز الہی کے دوستوں میں سے تھے اور وہ پرویز الہی صاحب کو سپورٹ کر سکتے تھے. لیکن اگر حمزہ شہباز وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں تو یقیناً جو نون لیگ کا تمام ووٹ بینک ہے وہ انہی کی طرف جائے گا. تو پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب کا ساتھ دیتے دیتے کس سمت میں کھڑے ہوں گے؟ یہ اب تو تمام آفرز وغیرہ وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ 199 سے زائد جو ووٹ ہیں وہ اپوزیشن کو تقریباً حاصل ہیں تو اب ان کو کسی اتحادی کی یا مزید ووٹس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کوشش یہی ہے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ اپوزیشن کے ساتھ مل جائیں تو وہ ان کے لیے اتنا ہی زیادہ بہتر رہے گا. خان صاحب نے جو کہا ہے کہ انہیں 3 آفرز کی گئی ہیں کہ کیا وہ عدم اعتماد کا سامنا کریں گے، استعفیٰ دیں گے یا پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ تیسرا یہ کہ نئے انتخابات کی طرف جاتے ہیں. تو یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے ہی حق میں آئیں گی، سرپرائز دینا چاہتے ہیں اتوار کے روز. وہ کیا سرپرائز ہوگا اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالنبی بروہی صاحب، نون لیگ سے تعلق ہے، جناب آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سبحان علی ساحل صاحب، PTI سے تعلق ہے، جناب آپ کو بھی ہم خوش آمدید کہیں گے. عبدالنبی بروہی صاحب یہ فرمائیے کہ خان صاحب جو ہیں ابھی تک اپنا کانفیڈنس جو ہے وہ شو کر رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سرپرائز دوں گا اتوار کو، تو آپ تیار ہیں سرپرائز کے لیے؟ ہم لوگ ہر وقت تیار ہے، لیکن ٹائر سے جو ہے نا ہوا نکل گیا ہے، پنچر ہوا ہے. اچھا، ابھی اس کو ٹاکی لگانے کی ضرورت ہے. خام عمران خان جو ہے نا پہلے اس کو سیاست نہیں آتا تھا، پھر لوگوں سے جھوٹ بولا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے، 50 لاکھ گھریں بنائیں گے. وہ بھی جو ہے نا ایسے ہی ہوا میں جو ہے نا وہ اس کا وہ کیا. ابھی وہ جو ہے نا کہہ رہا ہے کہ 27 تاریخ کو کہا کہ ہم بہت بڑا جلسہ کریں گے، ہم خطرناک ہوئیں گے. وہ جلسہ اس کا 27 تاریخ کا پاکستانی عوام نے اور 22 کروڑ عوام نے دیکھ لیا. وہاں بھی اس کے ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آیا. ابھی بڑی تعداد میں تو لوگ شریک تھے. نہیں بس شریک کیا ہو گیا؟ تو پھر بھائی آپ قانون کے مطابق عدم اعتماد جو ہے نا ہو رہا ہے، آپ مقابلہ کرو. 3.5 سال تو آپ نے لوگوں کو چور کہا، آپ نے جو ہے نا کہا کہ ہم نے اتنا رقم ان سے وصول کریں گے، یہ چور ہے. آپ نے کسی پہ ٹکا جو ہے نا ثابت نہیں کر سکا. تو اب تم کیا کرو گے؟ اب تمہارا جو ہے نا باری ہے. ابھی تم جو ہے نا کبھی کہہ رہے میں خطرناک ہو جاؤں گا، اب کبھی کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے نا باہر کا جو ہے نا سازش ہے میرے خلاف، کبھی کہتا ہے کہ عالمی طاقت جو ہے نا وہ ہم کو ہٹا رہے ہیں. پتہ نہیں ہے یہ کس طریقے. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے کہ عالمی سازش اس حد تک ہے کہ خان صاحب کی زندگی تک کو خطرہ ہے. کچھ صحیح ہے، ابھی اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، بس یہ جو ہے نا الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے، باقی اس کے کچھ نہیں ہے. مقابلہ کرو، آ جاؤ، عدم اعتماد کرو. پھر جو ہے نا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک جو ہے بھرپور طریقے سے. پھر کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ پھر کیوں کہہ رہے ہیں سرپرائز دوں گا، ایسا سرپرائز دوں گا؟ نون لیگ پیپلز پارٹی سب حیران رہے. ہاں وہ پہلے بھی ایسے ہی نون لیگ جو ہے نا ان سے ابھی
نہیں ڈرے گا، وہ اپنا خیر مانگے. اب نون لیگ کو کیا کریں گے؟ 3.5 سال آپ کا جو ظلم تھا، صحیح ہے. آپ نے پورا نواز شریف خاندان کو جیل میں، اب آپ نے کون سا ایسا لیڈر نون لیگ کا چھوڑا جس پہ کیس نہیں بنایا؟ چلیں سبحان علی ساحل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو پی ٹی آئی ہے وہ کیا حکمت عملی بنا رہی ہے. سبحان علی ساحل صاحب یہ فرمائیے گا کہ کیا اس وقت اسمبلی کے پاس آپ 1 لاکھ سے زائد کارکن لے کر جمع ہو گئے ہیں کہ جو ووٹ ڈالنے کے لیے آئے گا تو اس کے لیے ناممکن ہو جائے کہ وہ اسمبلی میں جا کے ووٹ ڈال سکے؟ دیکھیں جی، جن لوگوں نے اپنے ضمیروں کا سودا کیا ہے اور اگر وہ اپنے حلقوں میں اس وقت موجود نہیں ہے، اپنے گھروں میں موجود نہیں ہے، اور ان کے حلقوں میں ان کے ووٹروں کو، سپورٹروں کو اگر نفرت ہو گئی ہے ان سے، اور وہ اپنے طور پر ان کے خلاف جو ہے وہ نکلتے ہیں اور اسلام آباد پہنچتے ہیں، تو یقیناً لوگوں کے اندر غم اور غصہ ضرور ہے. تو لوگ اپنے طور پر نکلیں گے اور ضرور آئیں گے، کیونکہ ان کے شہروں میں ان کے خلاف باقاعدہ طور پر جو ہے احتجاج ہو رہے، تو یقیناً لوگ نکلیں گے. اب دیکھیں، جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے تو یہ مسلسل جو ہے امریکہ اور بین الاقوامی قوتیں اس کے اوپر ہمارے ملک کے اندر اپنے اتحادیوں کے ساتھ، کیونکہ ماضی گواہ ہے، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، ماضی گواہ ہے کہ جب ان کی حکومتیں تھی، چاہے وہ زرداری صاحب کی تھی، چاہے وہ نواز شریف کی صاحب کی تھی، تو تاریخ گواہ ہے کہ ایک فون پر نواز شریف صاحب نے ایمل کانسی کو امریکہ کے حوالے کیا تھا. تاریخ گواہ ہے کہ جب ایبٹ آباد کے اندر امریکہ نے آپریشن کیا تو ایوان صدر میں زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، یوسف رضا گیلانی جو ہے نا اس ملک کے وزیر اعظم تھے. وہ آپریشن کر کے جب یہاں سے چلے گئے تو ہم نے ان کو باقاعدہ طور پر، اس ملک کے وزیر اعظم نے ان کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی تھی. یعنی وہ ہمارے ملک کے اندر آئے، انہوں نے ہماری سرحدیں جو ہے پار کر دی، اور یہاں آ کے آپریشن کر کے جب وہ واپس چلے جاتے تو احتجاج کرنے کے بجائے اور ان کے سامنے اپنے ملک اور قوم کا موقف رکھنے کے بجائے، غم غصہ رکھنے کے بجائے ان کو مبارکباد دی. ماضی گواہ ہے سر، ریمنڈ ڈیوس نے لاہور کے اندر بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، اور ایوان صدر میں زرداری صاحب تھے، نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، راتوں رات جو ہے اس کو امریکہ کے حوالے کیا ایک حکم پر. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ کی حکومت اس دور میں ہوتی، ساحل صاحب یہ فرمائیے، ساحل صاحب اس کا ایک سوال لے لینا. نہیں سر، سوال اسی کے اندر لے لیجئے کہ کیا آپ، اگر آپ کی حکومت اس دور میں ہوتی تو خان صاحب اس وقت کیا کرتے، ان کا فیصلہ کیا ہوتا؟ خان صاحب کا فیصلہ وہی ہوتا جو آج کا فیصلہ ہے خان صاحب کا. اچھا، تو یعنی کہ آج جس طرح آزادانہ خارجہ پالیسی اور ملک کی خود مختاری، ملک کی خودداری، ملک کی آزادی پر جو ہے سودا بازی نہیں کر رہے، تو خان صاحب اگر اس وقت ہوتا تو اس کا یہ والا جو آج دور کا فیصلہ ہے اس وقت بھی یہی فیصلہ ہوتا. سر ابھی آپ نے جو فرمایا کہ ایبٹ آباد کا واقعہ ہوا یا دیگر معاملات ہوئے، ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی انہوں نے نیٹو سپلائی بند کر دی، انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی بات کی تھی، بلکہ انہوں نے تو عملی اقدامات کیے تھے. پیپلز پارٹی نے PTI سے زیادہ بڑے اقدامات کیے. سر سن لیں نا، سن لیں، وہ مشترکہ تمام سیاسی پارٹیوں کا، عسکری، قومی اسمبلی، تمام پارٹیوں کا ایک فیصلہ تھا، وہ کرنا ہی کرنا تھا. تو سر یہ بھی روس جانے کا بھی تمام ان کا مشترکہ فیصلہ تھا. 400 سن تو لینا سر، 400 ڈرون حملے جو ہے ان کے دوری حکومت میں پاکستان کے اندر ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ جس میں بے گناہ لوگ جو ہے شہید ہوتے رہے، قبائل میں جو ہے نا وہ بے گناہ خواتین شہید ہوتی رہی، تو اس کو کیوں نہیں روکا گیا؟ میرا مقصد کیا ہے، میں آپ سے کہنا کیا چاہ رہا ہوں، جو میں جملہ پورا کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہمیشہ ان کے حکم کے غلام رہے ہیں. آپ ضیاء الحق کے دور سے اگر آپ اٹھا لیں، رشیا جب افغانستان کے اندر آئی ہے اس وقت سے اٹھا کے مشرف کے دور سے لے کر نواز شریف اور زرداری کے دور تک ہمیشہ امریکہ نے پاکستان کے اندر اپنی مفادات کی لڑائیاں لڑی ہے، اور یہ لوگ اس کے پارٹنر رہے. اور پارٹنر کس بنیاد پر رہے؟ 80,000 لوگ ہمارے مرتے رہے،
جو ہے اربوں روپے کا ڈالر ہم نقصان کر رہے تھے, ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے, ہم اقتصادی طور پر تباہ ہو رہے تھے. ڈالر صرف اور صرف انفرادی طور پر ان کو مل رہا تھا. ٹھیک ہے. مشرف صاحب اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے امریکہ کے پاکستان کے لوگ امریکہ کے حوالے کیے اور اس کے پیسے لیے میں نے, جس میں اس کراچی شہر کی ایک بیٹی عافیہ صدیقی بھی حوالے کیا جی, اور جس کا وعدہ کیا تھا خان صاحب نے کہ مجھے حکومت مل گئی تو میں لے کر آؤں گا. بالکل کیا تھا, بالکل وعدہ کیا ہے. یہ دیکھیں سنیں, جب ہم اس خارجہ پالیسی کو جو ہے نا آزاد اور خارجہ پالیسی کی جو تسلسل ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں اس ملک کے اندر, یہ تسلسل رکھنے کی وجہ سے جو ہے نا آج جو ہے امریکہ ابھی سے نہیں 3-4 مہینے سے پہلے سے جو ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ امریکہ کے ایک افیشل وہ ایک عام ایمنے سے کیوں مل رہا ہے, کس وجہ سے مل رہا ہے, کیا اس سے جو ہے نا اس نے پاکستان کی پالیسی ڈسکس کرنی تھی یا اس کے حلقے کے ترقیاتی کام اس سے ڈسکس کرنے تھے. ایک عام ایمنے سے اگر امریکہ کی افیشل یہاں اس ملک کے اندر ملتے رہیں گے اور ہم اس کو امریکہ کی سازش نہیں کہیں گے تو یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ جاتی کریں گے, کیونکہ ماضی گوار ہے. یہ بھی فرمائیے گا ساحل صاحب کہ خان صاحب نے ان 3.5 سالوں میں ایسا کیا کام کر دیا ہے کہ عالمی سازش ان کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کمال ہے سر. 3.5 سال میں کوئی ایسا کام بتائیں کہ وہ کیا کام کیا انہوں نے, جو 27 سال میں امریکہ کے ڈر سے رشیا کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہ پہلا وزیر اعظم ہے جو رشیا کا دورہ کیا ہے. اچھا. اور جو پورا عالم اسلام کو جو ہے نا عالم اسلام کی پرچار کرے, جو اقوام متحدہ میں کھڑا ہو کے اسلام کی بات کرے, کشمیر کی بات کرے, فلسطین کی بات کرے. یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے. نہیں, اور بھی وجوہات بتاتا ہوں آپ کو, اگر آپ مجھے موقع دے تو میں آپ کو دوبارہ موقع دوں گا. ساحل صاحب میں ذرا جواب لے لیتا ہوں. اب بروئی صاحب یہ اس وقت یہ بتا رہے ہیں, بروئی صاحب سوال نہیں, میں تقریر ہی کروں گا بروئی صاحب. ٹھیک ہے ساحل صاحب جواب لے لیتا ہوں. میں ان سے نون لیگ سے بھی پوچھ لوں کہ نون لیگ کا کیا موقف ہے اس بارے میں. عالمی سازش اس لیے کی جا رہی ہے کہ اس وقت خان صاحب ایسی آزاد خارجہ پالیسی لے کر آئے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. معیشت کا اس نے حال جو برباد کیا ہے, عوام کا حال اس نے برباد کیا ہے. 3.5 سال میں کوئی ریلیف اس نے نہیں دیا ہے. اس کے اپنے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اپنے لوگوں کو جو ہے نا یہ صاف کہے کہ ہم نالائق تھے, ہم سلیکٹڈ تھے, ہم اپنے لوگوں کو نہیں سنبھال سکا, اور الزام لگا رہا ہے امریکہ پہ, الزام لگا رہا ہے نواز شریف پہ. شکر ہے کہ آج یہ میرے بھائی نے وہی چور والا لفظ استعمال نہیں کیا. آج جو ہے نا وہ اپنے ناکامیوں کو چھپانے کے لیے اتنی بڑی لمبی تقریر کیا. اچھا بھائی, آپ کے عمران خان کو اب بھی ضرورت ہے. ہم ابھی بھی نواز شریف سے ریکویسٹ کریں گے زرداری سے کہ اس کو ایک پیریڈ جو ہے نا سیاست پڑھائے. سیاست کیا ہوتا ہے, سیاست کا الف بے اس کو پتہ نہیں ہے. یہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے کہ جو ہے نا بیل ٹوٹاؤ اور گراؤنڈ کے اندر آ جاؤ اور پریکٹس شروع کرو اور پھر چکے اور اس کے تیاری کرو. میرے بھائی یہ سیاست ہے. سیاست میں جو ہے نا آپ کو کوئی جو ہے نا وکٹ اتنی آسانی سے, تمہارا اپنا وکٹ جو ہے نا چلے گئے, صحیح ہے, تم اپنا وکٹ کو سنبھالو. اچھا یہ بتائیں, جب عدم اعتماد کا دن ہوگا, اتوار کو کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ ہوگی, آپ لوگ کس طرح سے جائیں گے؟ کارکنان وہاں موجود ہوں گے پی ٹی آئی کے, کس طرح ووٹ ڈالنے کے لیے جائیں گے؟ دیکھو بھائی, جب چیف جسٹس افتخار چودھری کو اس زمانے کی گورنمنٹ نے بحال نہیں کر رہا تھا, تو جب ہم وہاں سے نکلے تو گجرانوالے سے پہلے جو ہے نا وہ چیف جسٹس بحال بھی ہو گیا, اور انسانوں کا سمندر. یہ باتیں نہیں کرے. ہم ان سے قانونی طریقے سے جو ہے نا بات کریں. آپ آدمی اعتماد کرو, آ جاؤ, اعتماد کا ووٹ لے لو. ٹھیک ہے. اگر یہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اتنے کارکن لے آئیں گے تو پھر ہم بھی چوڑی نہیں پہنے ہوئے ہیں. ہم بھی چوڑی نہیں پہنے ہوئے ہیں. زبان ساحل صاحب جو ہے نا یہ بتائے کہ یہ 3.5 سال میں آپ نے کیا کیا. ٹھیک ہے سر, ذمہ دار کون ہوگا؟ کام کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ, اب بھی تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ کے اتنے ایم این اے کے جو ہے نا فنڈ کہاں چلا گیا؟ آپ نے کیا کام کیا؟ آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے بڑے دعویٰ کیا, وہ دعوے سے ایک بھی پورا نہیں کیا. اور پھر آپ کہہ رہے ہو کہ جو ہے نا کہ عالمی سازش ہوا ہے. عالمی سازش سے آپ کے لوگوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ کے لوگ آپ کو کیوں چھوڑے؟ آپ کے نالائکی اور ان سے وہ تنگ ہو کے جو ہے نا آپ کو چھوڑ دیا.
वही जो है ना ठीक है। जहांगीर तरीन करोड़ों ठीक है। अरबों रुपया जो है ना आप पे खर्च कर रहा था, वो भी आपसे बेजार वो हो भी गया। बेजार हो गया। बस अलीम ठीक है। खान भी सर, आपसे एक बेजार ब्रेक- हो गया। हाँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो साहिल साहब से ये पूछेंगे कि आपने माशी सूरत हाल इतनी खराब कर दी कि आलमी साजिश की गई है, क्या इस वजह से आलमी साजिश की गई है? इसके जवाब लेंगे, एक छोटा सा ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त बात ये हो रही थी, साहिल साहब के पास मैं एक सवाल छोड़कर गया था कि साहिल साहब, क्या इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल थी, जिस जगह पर पहुंची है और जिस तरह की माशी सूरत हाल थी, महंगाई की सूरत हाल थी, क्या इस वजह से आलमी साजिश तैयार की गई थी? कहिएगा। जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। माशी सूरत हाल जिस तरह 3.5 साल पहले हमें छोड़ के चले गए थे, ये जो एशियन टाइगर बनाना चाहते हैं पाकिस्तान को, जी 30 साल में तो कंगाल कर दिया इस मुल्क को। तो माशी सूरत हाल जिस तरह इन्होंने छोड़ी थी, उससे बेहतर सूरत हाल, इसके बावजूद कि पूरे दुनिया के अंदर कोरोना का सूरत हाल था, जी सारी इक्तिसादी सरगर्मियां बंद थी, उसके बावजूद पाकिस्तान ने उसके अंदर अपना जो है ना मार्केट के अंदर, बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर अपना प्रोडक्ट पहुंचाया है। अच्छा, सही है। अच्छा, तो जहाँ तक जो सुन ले, जहाँ तक माशी सूरत हाल थी, वो माशी सूरत हाल बेहतर हो रही थी, ठीक है, और एक आजाद, खुद मुख्तियार और खुददार अच्छा, कौम बनने निकली है ये पाकिस्तान। और वो तमाम मुदाखलतें जो बैनुल अक़वामी कुव्वतों के एक फूल पर हमारे हुक्मरान ढेर हो जाते थे, उनको ना कहा गया है, उनकी बात नहीं मानी गई है। इसीलिए जो है अमेरिका को सबसे बड़ा तकलीफ है वो इमरान खान से। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इस वजह से जो है वो साजिश तैयार और- की गई। अच्छा, जी जी जी। अच्छा, साहिल साहब ये भी फरमाइएगा कि ये जो बातें हैं सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही भली लगती हैं कि वाकई ऐसा ही होना चाहिए था। इल्ज़ामात बड़े लगाए गए, पीपल्स पार्टी पे हो, नून लीग पे हो, बहुत इल्ज़ामात लगाए गए। तो सर, वो जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उसको साबित करना पीटीआई का फर्ज था। तो 3.5 साल हो गए, अदम एतमाद आ गई, कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हो सका। वो उसको साबित करना पाकिस्तान के अदालती निजाम ने था। तो वो सर, केसेस जो सबूत है, लाना भी तो देखिए काम था ना सर। सारे इदारे आजाद। अच्छा, नेब ने हमारे लोगों को भी उठाया, जिस अलीम खान साहब का इसने हवाले दिया, उसने 3 महीने 2 महीने जो है जेल के अंदर गुजारा है। नेब ने उसको उठाया, नेब ने उसको बंद किया। हमने जो है उसके खिलाफ या उसके हक में एक झंडा भी जो है ना नेब के ऑफिस के सामने नहीं किया। अच्छा, उन्होंने हमारे वजीर आला बुज़दार को बुलाया नेब ने, वो बगैर प्रोटोकॉल के जो है ना नेब के दफ्तर पहुंचे हैं। तो ये कहना कि जी इदारे आजाद नहीं थे, इदारे बिल्कुल आजाद थे। ये इदारों की जिम्मेदारी थी कि जो केसेस अदालतों के अंदर चल रहे थे वो इसको साबित करते। ये केसेस हमारे दौरी हुकूमत में नहीं बने, ये केसेस इनके दौरी हुकूमतों में एक दूसरे के ऊपर बनाए गए हैं। चलें, और वही केसेस जो है वो अदालतों के अंदर चल रहे थे। हमारे हुकूमत आने से पहले भी ये केसेस अदालतों के अंदर चल रहे थे। ठीक है। कुछ केसेस तो ये उस जनरल से एनआरओ लेके, जनरल परवेज मुशर्रफ से एनआरओ लेके और सही है। अपनी तमाम केसेस ठीक है। को अच्छा माफ सर, करा के इस सर पाकिस्तान के बात अंदर रिपीट हो रही है, आए थे। इसलिए अब जरा अगले मौजू की तरफ चलते हैं। ये जो अदम एतमाद की तहरीक पे खान साहब ने कहा था कि हमारे 1 लाख लोग मौजूद होंगे, तो सर किस तरह से वोट डालने के लिए आएंगे? अगर हालात खराब हो गए तो जिम्मेदार कौन होगा? देखिए जी, मैं तो अभी भी आपसे कह रहा हूँ ना, मैंने तो पहले मैंने इसका जवाब दे चुका हूँ कि जिन लोगों ने, पीटीआई के लोगों ने जी, जो अपना जमीर बेचा है और तहरीक इंसाफ का लेके, और आज वो किसी और जगह पैसों को जो है ना पैसे लेके अगर ठीक वो है अपना सर। जमीर बेच रहे तो वहाँ उनके का खिलाफ। ऑर्डर अगर इस्लामाबाद पहुंचता है हाँ, तो एहतजाज एहतजाज होगा। करने के लिए, जी, तो यकीनन जो है ना वो लाखों में होंगे फिर। ठीक है। अच्छा, तो अगर क्योंकि खुदा न खास्ता एक- किसी को एक- नुकसान एक पहुंच गया तो हल्के फिर से- जिम्मेदार कौन है सर? खुदा न खास्ता एक- किसी को नुकसान पहुंच गया, क्योंकि हमने ये देखा कि केपीके के जो गवर्नर हैं आपके पीटीआई के, उन्होंने कहा है इस वक्त कि एहतजाज किया जाएगा, उन लोगों के घरों के बाहर एहतजाज किया जाएगा। खुदा न खास्ता किसी को कुछ नुकसान हो गया तो जिम्मेदार सर फिर पीटीआई होगी ना, पीटीआई की गवर्नमेंट देखिए, होगी। पीटीआई के वर्कर अगर किसी के पुरअमन एहतजाज की बात हम कर रहे हैं, अच्छा, हम तो पुरअमन एहतजाज की बात कर रहे हैं, हम तो किसी भी ऐसे एहतजाज की हिमायत नहीं करते जिसमें तशद्दुद हो। सर अगर घर के सामने चले जाएंगे आप सर लोगों को देखिए, लेकर तो फिर हम क्या होगा? पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, घरों के सामने एहतजाज होते हैं, पुरअमन एहतजाज किया ठीक हमने। है,
ٹھیک ہے हमने घर का दरवाजा नहीं तोड़ा है। ٹھیک ہے عبدالنبی بروئی हम घर صاحب से جاننا چاہوں گا جی 1 किलोमीटर दूर खड़े होके हमारे एहतजाज हुए। ٹھیک ہے ساحل صاحب بروئی صاحب کیا اس وقت جو احتجاج ہے وہ اسی طرح ہو رہا ہے گھروں سے دور ہو کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا؟ سر جی یہ گھبرائے ہوئے ہے. اچھا یہ میں اپنے بھائی کو پشتو میں ذرا سمجھاتا ہوں. پشتو میں کہتا ہے دا غزو دا میدان. اچھا اگر آپ 1 لاکھ آئیں گے تو ہمارا 2 لاکھ بھی آئیں گے. اچھا لیکن آپ عدم اعتماد میں ہمارا مقابلہ کرو. آپ سر- کے لوگ سر- جو ہے نا میں نے پہلے عرض کیا سر ان ذرا کے سی لوگ- مثبت بات بھی ہو جائے ذرا جو بات ہے یہ کچھ تصادم کی طرف جاتی نہیں ہوئی نظر آ رہی ہے تصادم نا؟ کس چیز کی؟ یہ تمام کی تمام صورتیں تصادم کس چیز کی؟ ہم 3.5 دیکھو آج اس نے ایک اسٹیٹمنٹ کا جو ہے نا ایک بیان آیا ان کا کہ ہم اپوزیشن کے اوپر کیس بنائیں گے. ان لوگوں نے جو ہمیں ووٹ نہیں دیا ہے ہم ان کے اوپر کیس بنائیں گے. ہم 1 لاکھ لوگ اکٹھا کریں گے. صحیح ہے. یہ کس کو ڈرائے گا؟ صحیح ہے. یہ کس کو ڈرائے گا؟ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے جیالہ اور مسلم لیگ نون کے متوالے یہ مشرف سے نہیں ڈرا. یہ کیا ہمیں یہ ڈرائیں کیا گے؟ ڈرائیں گے؟ اچھا اب یہ بتا یہ دیں کیا ہمیں ڈرائیں گے؟ پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز صاحب آ رہے ہیں. انشاءاللہ حمزہ شہباز صاحب آئیں گے. اچھا تو کیا پلاننگ تیار ہے آپ کی کہ وہ کس طرح سے آپ ان کو پیش کریں گے؟ کون کون آپ کے ساتھ ہوگا؟ اتحادی ہیں؟ اس وقت 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے 22 کروڑ عوام کی خواہش ہے کہ پی ایم ایل این ضروری ہے. اچھا جب تک جو ہے نا پی ایم ایل این کی حکمرانی نہیں ہوئے گا یہ ملک جو ہے نا اس کا معیشت تباہ ہوئے گا. اس وقت ڈالر 180-82 پہ پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہ صاحب کہہ رہا ہے کہ ساحل بھائی کہ بھائی ہمارا خارجہ پالیسی درست تھی ہمارا معیشت درست تھی ہم نے لوگوں کو جو ہے نا جیل میں بند کیا لیکن عدالت نے اس کو چھوڑا. بھائی فیصلہ عدالت کریں گے. آپ جتنا زیادتیات کرو گے تو ہم جو آئین کے تحت ہم عدالت میں جائیں گے. صحیح ہے. ہم آپ سے جو ہے نا کیا مانگیں گے؟ ہم آپ جتنا کیس بنانا ہے بناؤ. ٹھیک ہے. اور اچھا یہ بھی بتا دیں پروف ہے آپ نے جو ہے نا بنانا چاہیے لگاؤ. لیکن کیا اگر آپ کی حکومت آ جاتی ہے جیسے خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی حکومت آ گئی تو ملک غلام ہو جائے گا، کیا آپ غلام بنا دیں گے؟ نہیں اگر ہماری حکومت آ گیا تو اسی دن سے ڈالر جو ہے نا ڈالر گرنا شروع ہوئے گا. اور انشاءاللہ 1 سال کے اندر ڈالر اس سٹیج پہ آئیں گے جو ان کا نیا پاکستان پہ جو ہے نا ڈالر اوپر گیا تھا. بہت بڑے دعوے ہو گئے سر، یہ بہت بڑے بالکل یہی دعویٰ. دیکھو ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا آپ کے پروگرام میں مارچ کا مہینہ اہم ہے. اچھا ہم کارکن تیاری کر رہے ہیں. نواز شریف جو ہے نا انشاءاللہ اس کی طبیعت بہتر ہو گیا تو مارچ کے مہینے میں وہ آئیں گے. اچھا یہ بتائیں کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک کے بعد ان کی طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ جیسی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی میں آ جاؤں گا. الحمدللہ ابھی بہتر ہونا شروع ہوا ہے. انشاءاللہ ان قریب جو ہے نا ہم تیاری عدم اعتماد کی تحریک جو تھی ان کے لیے دوا کا کام کر گئی ہے. عدم اعتماد کی تحریک جو ہے نا یہ کس سے شکوہ کر رہے ہیں؟ کبھی امریکہ کو کہہ رہا ہے کبھی اپنے لوگوں کو کہہ رہا ہے کبھی اس کو. ابھی ان کو بہانہ جو ہے نا یار سیاسی لوگوں کو جو ہے نا جواز بنا کے بہانہ کرے. ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے. اچھا ان لوگوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا اب ان کا گھیراؤ ہم کریں گے ان کے ووٹر ان کے گھیراؤ کریں گے. آپ جاؤ حلقے کے اندر ووٹر تمہارا جو ہے نا ووٹر تمہارا صحیح طریقے سے جو ہے نا ٹکور کریں گے. ووٹروں کے ساتھ جو تم نے کیا ہے جو مہنگائی کیا ہے. عوام کے لیے یہ بتا دیں ڈالر کی آپ نے بات کری 3.5 کلومیٹر کا روڈ ان لوگوں نے نہیں بنا سکا. سبحان صاحب کب آئے گے ٹھیک ہے آپ بتا دیں نا سر کب اس کا جو ہے نا افتتاح کرو گے مکمل ہونے کا. ٹھیک ہے بروئی صاحب یہ فرما دیجئے 25 کلومیٹر جو ہے نا بروئی صاحب میرے سوال کا جواب جو ہے نا وہ بنا دیا. وہ ٹھیک ہے میرے سوال کا جواب یہ دے دیں کہ کیا مہنگائی کے حوالے سے بھی کام کریں گے؟ لوگ اس وقت ترس گئے. میں کہتا ہوں کہ سارا وہ پرانا پاکستان جو 3.5 سال پہلے جو ہے نا اس پیٹرول کی بھی نرخ وہاں پہ آ کے رکیں گے. پرانے پاکستان میں لے جائیں گے آپ؟ ہاں پرانے پاکستان میں جو سستا ہی تھا پیٹرول بھی جو ہے نا 80-90 روپیہ پہ انشاءاللہ آ جائے گا. ڈالر بھی 120-100 کے جو ہے نا لگ بھگ ڈالر بھی آئے گا. اور بہت سے ملکوں نے آفر کیا ہے کہ میاں صاحب کی حکومت آ گیا تو ہم بڑھ چڑھ کے جو ہے نا حصہ لیں گے اور ڈالروں کا بارش ہوگا انشاءاللہ. یہ معاشی تجزیہ کار جو ہیں وہ حیران ہو گئے ہوں گے آپ کی اس تمام صورتحال پہ کہ کہاں لے کر جا رہے ہیں. بالکل جو ہے نا معاشی تجربہ کار ان کو جو ہے نا تجزیہ کاروں کو بالکل پتہ ہے کہ نواز شریف جو ہے نا کاروباری آدمی ہے اور انشاءاللہ ملک کے اندر کاروبار کی جو ہے نا کاروبار کی ریل پیل ہوگی. جناب ساحل صاحب یہ فرمائیے کہ اس وقت تو پرانے پاکستان میں یہ بتا رہے ہیں کہ زبردست سستی چیزیں ملیں گی اور پاکستان جو ہے ترقی کی طرف جائے گا. پرانا پاکستان میمو گیٹ, اچھا پرانا پاکستان
डॉन लीग्स, पुराना पाकिस्तान, इदारों को बदनाम करना, इदारों के खिलाफ बैनुल अक़वामी सतह पर जो है ना मुहिम सर चलाना। मुख्तसर जवाब दीजिएगा, टाइम बहुत कम मैं है हमारे मुख्तसर ही पास। दे रहा जी, हूँ। जी। देखिए जितनी बड़ी तकरीर मेरे भाई ने की है ना, तो उसके जवाब में तो कुछ तो मुझसे भी सुन लेना। चलिए सर, सुनाइए सुनाइए। हाँ, तो टाइम कम है वो थोड़ा सा। पुराना पाकिस्तान, वो नवाज शरीफ जो मुशर्रफ से एग्रीमेंट करके चले गए थे सही है। और फिर वापस आ गए, तो अब इंशाल्लाह उसकी तबीयत फिर सही हो जाएगी, फिर वापस आएंगे। जी। लेकिन इमरान खान की हुकूमत में ये वापस नहीं आ सकते, अच्छा, चाहे वो कल तक हो, चाहे वो परसों ठीक तक है। हो, चाहे वो आइंदा 6 महीने तक हो। ठीक है। इमरान ठीक है, खान आपका की आपका हुकूमत कमेंट में आ ये गया वापस सर। नहीं साहिल आ साहब कमेंट आ गया सर, लास्ट कमेंट कर दीजिएगा। तबीयत उनकी बेहतर हो गई है एतमाद के बाद? न तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है ना उसकी बेहतरी आई है। अगर तबीयत बेहतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को वो अकेला नहीं छोड़ेगा। अच्छा, दिन रात जो है ना, जैसे कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना में अपने बीमारी की हालत में जो है ना दिन रात काम करके पाकिस्तान को जो है ना मजबूत बनाया। तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ जो है ना आखिरी मर्ग बिस्तर तक पाकिस्तान के अवाम को नहीं छोड़ेंगे, और पाकिस्तान की अवाम के लिए सर, जो है नहीं ना छोड़ेंगे से तन मन सर और दो तासुर आ पाकिस्तान रहे हैं को ना। मजबूत करेंगे। क्योंकि ये मेरे भाई ने कहा हमने एटमी धमाका किया, ये कहता है अमेरिका। आपने क्या किया है अमेरिका आपको कहेंगे। ठीक है। नवाज शरीफ ने 7 धमाका किया, उस वक्त के सदर ने मना भी किया था। उसने बोला ये हमारा सलामती, पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला है। आपने क्या किया है, आपको अमेरिका क्या करेंगे, ठीक। आपने कौन सा तीर मारा है। सर वैसे मेरे कैसे होता है, भाई, होता है अगर अगर देखो- अगर आप जो देखो, है ये ऐसी पॉलिसी इख्तियार करते हैं जो अमेरिका के खिलाफ है, तो क्या कोई दबाव आता है? नहीं तो ये मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। नहीं, ये मैं कहता आपसे है कि पूछना चाह रहा हूं हमारे कि आपने जो बताया अमेरिका कि के दबाव आता खिलाफ है जो है ना, अमेरिका जब पाकिस्तान की बका की मसला होगी, पाकिस्तान की सलामती की मसला होगी, तो सबसे पहले हमें पाकिस्तान अजीज है। सही है। सियासत बाद की बात है। ठीक है। 7 धमाका जो है ना नवाज शरीफ ने किया, इंडिया को जवाब दिया, और आज तक जो है ना इंडिया खामोश है। ठीक है। इंडिया को जुर्रत ही नहीं है। उनके सही। अपने तज्जियाकार कह रहे हैं कि भाई नवाज शरीफ बैठा हुआ है और पाकिस्तान एटमी मुल्क है, ये जुर्रत ही नहीं करना पाकिस्तान की तरफ जो है ना, जो इंडिया में जो है ना जो तज्जियाकार है और जिनको पता है। अच्छा। जैसे मोदी है और अच्छा, ये भी जैसे फरमा वो जो है ना, इसके साथ साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि क्या आपको लगता है कि आम इंतखाबात जल्दी हो जाएंगे या 5 साल के बाद ही हम जो तो कहते हैं कि बिल्कुल टाइम पे हो जाए, अच्छा, और फिर ही हम इसको मौका देंगे, ये फिर आ जाए, और इंशाल्लाह इसकी हाल मुशर्रफ से बुरा होगा। मुशर्रफ से बुरा इसकी हाल होगा। इसने अवाम के साथ वो किया है। महंगाई को देखो, महंगाई की क्या हालत है, $8 रोज बरोज, और ये कह रहा है कि भाई तुम अपने लोगों को संभालो, तुम अवाम को संभालो, तुम अवाम के अंदर कारकर्दगी दिखाओ। 3.5 किलोमीटर का तुमसे रोड ही नहीं बन रहा है, और मुकाबला तुम नवाज शरीफ का कर रहे हो। ठीक है जनाब, मुकाबला जो है वो नवाज शरीफ साहब से खान साहब नहीं कर सकते, अब्दुल नबी बरहुई साहब कह रहे हैं। और नून लीग का ये कहना है कि हम बहुत जल्द जो है इंतखाबात जीतने के बाद अवाम की खिदमत करेंगे। क्या वाकई पुराना पाकिस्तान हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर है, या नया पाकिस्तान जो खान साहब ने दिया है? अगर नून लीग की बात करें या पीपल्स पार्टी की, वो कहते हैं कि नए पाकिस्तान में सिवाय महंगाई के, अफरा तफरी के, बेरोजगारी के कुछ नहीं था। और इसी तरीके से आपने कमेंट सुन लिए कि पुराने पाकिस्तान के हवाले से क्या कमेंट किए जा रहे हैं। इस वक्त दुआ यह है कि नए पाकिस्तान, पुराने पाकिस्तान, हमारा जो पाकिस्तान है ये आगे की समत बढ़े, जहाँ पर बेरोजगारी ना हो, महंगाई ना हो, और आवाम जो है उसके लिए सहूलतें मैसर आ सकें। अब्दुल नबी बरहुई साहब नून लीग से ताल्लुक़ है, आपका बेहद शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। सुभान अली साहिल साहब PTI से ताल्लुक़, जनाब आपका बेहद शुक्रिया, आपने अपने कमेंट्स दिए। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर और भी मसाइल हैं शहर कराची के, पाकिस्तान और सिंध के, उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। इस वक्त अगर हम ज़रा सा सियासत से थोड़ा सा ऐसे मामलात की तरफ चलें जो कि आम लोगों के बुनियादी मामलात के ऊपर है, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान अल मुबारक की आमद है। ऐसे में दूध, दही, गोश्त और अशिया खुरनोश का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और ऐसे में लोगों की ख्वाहिश ये होती है कि जो भी चीज़ लें वो खालिस हो, बेहतर हो, और उसके साथ साथ उनको किसी भी किस्म की उससे बीमारी या खुदा न खास्ता इन्फेक्शंस ना हो सकें। तो इस सिलसिले में लोगों का यही रुझान भी रहता है। लेकिन बदकिस्मती से आजकल आपने देखा होगा कि गाय और जो दीगर वो हैं जानवर हैं जिनसे दूध या गोश्त हासिल किया जाता है, उनमें लंपी डिजीज़ जो है वो पाई जा रही है, और जो लंपी वायरस है इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये
کافی بڑھ گیا ہے، اور جو سندھ کے اندر گائے ہیں، بھینسیں ہیں، اب بھینسوں کے اندر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ اب لمپی وائرس جو ہے وہ آ چکا ہے. اس کی حقیقت ہے کیا لمپی وائرس جو ہے وہ گائے اور بھینسوں کے اندر آ چکا ہے؟ ان کا گوشت یا ان کا دودھ کس حد تک متاثر ہوا ہے؟ کیونکہ اب تک جو ہے بعض مقامات پہ ہم نے دیکھا کہ دودھ کی یا گوشت کی قیمتیں کم ضرور ہوئیں اس تمام صورتحال میں، کیونکہ لوگوں کا رجحان کم ہوا ہے. لیکن اب جیسے کہ رمضان المبارک قریب ہیں، تو ایسے میں دودھ کی یا دہی کی اور ساتھ ہی ساتھ گوشت کی جو استعمال ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو کیا لوگ ایسے میں استعمال کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد ندیم قریشی صاحب، خادم القریش ہیں. جناب ویلکم کریں گے آپ کو. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں شیخ ارسلان صاحب، مرکز ایوان قریش کے جنرل سیکریٹری ہیں. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. محمد ندیم قریشی صاحب، آج کل جو جانوروں میں بیماری آئی ہے، خاص طور پہ گائے میں اور بھینسوں تک میں اب آ چکی ہے، اس کی حقیقت کیا ہے اور کتنی پھیل چکی ہے؟ دیکھیں، یہ بھینسوں میں تو خیر نہیں آئی ہے نا، گایوں میں آئی تھی اور وہ اب کور ہو چکی ہے بالکل، جو ہے نا اب تو بالکل اس کا نشان مٹ گیا ہے. یہ صرف پھیلایا گیا تھا ایکسپورٹر حضرات کی طرف سے. اچھا. کیوں کہ ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، رمضان جب آتے ہیں نا تو گوشت کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ہمارے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے مڈل ایسٹ ممالک میں، عرب ممالک میں، دبئی وغیرہ میں یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے گوشت. اچھا. تو اس ٹائم 10 گنا زیادہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے. کیا ادھر بیماری کا گوشت نہیں جا رہا؟ ایسا تو نہیں ہے نا. تو یہ بیماری بالکل نہیں ہے. اور ہم لوگ جو دکانوں پہ گوشت بیچتے ہیں وہ سندھ کی منڈیوں سے، پنجاب کی منڈیوں سے آتا ہے، ایک رات اسٹے کرتا ہے، سلاٹر ہو جاتا ہے اور دکانوں پہ چلے جاتا ہے. تو وہ تو کراچی میں کے باڑوں میں سے تو صرف 10% مال ذبح ہوتا ہے. بھینس ہوتی ہے ذبح جو کراچی کے باڑوں میں سے ہوتی ہے، اور بھینس پہ کوئی بھی کسی پہ بھی بیماری نہیں ہے. صحیح. اچھا، اب آپ نے کہا کہ ایکسپورٹرز نے کیا ہے اور تاکہ ایکسپورٹ نہ ہو، لیکن ایکسپورٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے رمضان میں، تو پھر ایکسپورٹر ایسے موقعوں پہ تو چاہیں گے کہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ بہتر آئیں تاکہ وہ ایکسپورٹ ہوں. تو ان کا کیا فائدہ ہوگا؟ کراچی کے عوام کو یہ ڈرا دیا گیا کہ اس میں بیماری ہے، اور وہی مال سارا آج منڈیوں سے بالکل ایکسپورٹ آزاد خرید رہے ہیں. 10 گنا زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے اس ٹائم. اچھا. تو کیا باہر کے ممالک میں یہ بیماری، اچھا، ایسا گوشت خراب نہیں ہے، بیماری ہے؟ کہا جا رہا تھا کہ بھینسوں کے اندر یہ بیماری آئی ہے لمپی نہیں وائرس. سر، ہم نے تو ایک بھی بھینس نہیں دیکھی ایسی جس میں یہ بیماری آئی ہو. ٹھیک ہے. اچھا شیخ ارسلان صاحب، یہ فرمائیے کہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ دودھ، دہی اور ساتھ ہی ساتھ گوشت کی جو خریداری ہے اس میں بہت نمایاں کمی آئی ہے. تو ایسے میں عام طور پہ قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں نے قیمتیں کم نہیں کی. کیا وجہ ہے جناب؟ کیا قیمتیں کم کیوں نہیں کی؟ آپ عوام کو کچھ سہولت دے دیتے؟ دیکھیں وقار الحسن صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس برننگ ایشو کے اوپر ایک مرتبہ پھر اس عوامی مسئلے کو آپ نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں، سب سے پہلے ابھی تک صرف خالی ایک چینل نے بھینسوں پر لمپی اسکن کے حوالے سے بات کو شو کیا ہے. اچھا، اسی طریقے سے لمپی اسکن ڈیزیز جو ہے ابھی تک بیماری سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ وبائی صورتحال نہیں ہے. اگر ہم ماضی میں جائیں تو ایک پریس کانفرنس ایک وزیر نے کی تھی، ان کا کہنا تھا کہ نومبر کے مہینے میں پہلا کیس جو ہے ڈائگنوز ہوا تھا. تو میرا سوال ہے کہ نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ کے مہینے میں آ کے کیوں اتنا واویلا مچایا گیا؟ جب رمضان المبارک قریب تھا تو اس چیز کو اٹھایا گیا، اور ہمارے لوگوں کو اور ہمارے قوم کو اور ہمارے پاکستانیوں کو اس خوراک سے، اس نعمت سے، اللہ کی اس نعمت سے دور کرنے کی ایک سازش ہے. نمبر 2، اس کا فائدہ ایکسپورٹرز کو دیا جا رہا ہے. ہم لوگ چونکہ سادہ لوگ ہیں، سوال جواب نہیں کرتے، ہم فوراً یقین کر لیتے ہیں کسی بھی بات پر. ہمارے کراچی کے بالخصوص لوگوں نے اس بات پر فوراً وہ ایک ایکشن، اس کا ریئیکشن آیا، اور انہوں نے گوشت کو، خوراک کو اپنے اس میں سے دودھ کو بھی نکال دیا. اچھا، اب ایکسپورٹ اچھی خاصی بڑھ چکی ہے. ٹھیک ہے سر. گوشت جو ہے سب سے مرعوب غذا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. دودھ اور گوشت یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں. اس وقت ان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے، کوآپریٹو سیکٹر اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے، جس کے لیے میں گورنمنٹ سے اور آپ لوگوں کے توسط سے بھرپور اپنی آواز کو بلند کروں گا کہ آپ اس کا جو سیکنڈ سینیریو ہے آپ اس کو بھی واضح کریں. آپ کا خود کا الفاظ ہیں کہ جی گوشت کی کھپت کم ہو گئی ہے، ریٹ کم نہیں ہو رہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ گئی ہے. جب مال منڈی میں مہنگا ہے تو کراچی کی لوکل مارکیٹ میں سستا کیسے مل سکتا ہے؟ اچھا، ویسے ہم نے ٹی وی پہ یا سوشل میڈیا پہ زیادہ ہم نے دیکھا کہ اس طرح کے جو جانور ہوتے ہیں ان میں باقاعدہ جو دانے یا پھوڑے جو ہوتے ہیں وہ اندر اسکن تک جا رہے ہیں اور گوشت تک اتر جاتے ہیں.
تو اس میں کافی زیادہ 24,000 کے قریب لائیو اسٹاک کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ بیمار ہوئے جانور. تو اب ان میں کچھ صحتیاب ہوئے لیکن مرنے والے جو جانور ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے. تو لائیو اسٹاک کا تو یہ کہنا ہے کہ اس وقت بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو اس پر کیا لائیو اسٹاک سے بھی آپ کا کوئی تعلق رہتا ہے, بات ہوتی ہے اعداد و شمار کے حوالے سے؟ لائیو اسٹاک کے حوالے سے جو لائیو اسٹاک کا ابتدائی جو بیانیہ تھا اس میں 0.002% تھی, یعنی کہ پورے 58 جانور تھے. اب آ کر وہ 100 کے قریب ہیں, 100 یا 150, بس اس سے اوپر نہیں ہے. اچھا, اگر اتنی بڑی تعداد میں جانور مر رہا ہے تو آپ میڈیا سے وابستہ لوگ متاثر ہوا ہے, مرنے والے نہیں, مرنے والے تو کچھ چند 100 میں ہی ہیں, لیکن جو متاثر ہوئے ہیں. جی ہاں, متاثر. دیکھیں, سب سے پہلی بات وقار بھائی آپ یہ دیکھیے کہ اس کا نام ہے اسکن ڈیزیز, لمپی اسکن ڈیزیز. یہ صرف اسکن تک ہی محدود رہتی ہے, گوشت پر اس کے اثرات نہ ہونے کے برابر ہیں. اچھا, اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں, میں پھر وہی بات کروں گا کہ جب ہم لوگ, ہمارے الحمدللہ ضمیر زندہ ہیں, الحمدللہ ہمارا ضمیر زندہ ہے. جب ہم ذبح کرتے وقت صدا لگا دیتے ہیں تکبیر کی, اللہ اکبر کی, تو مجھے بتائیں کہ ہم غلط کام کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اس گوشت کو کس طریقے سے لے کر آ سکتے ہیں مارکیٹ کے اندر؟ چند جگہوں پر ایسا ہو سکتا ہے جو آپ کے مضافاتی علاقے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ 1-2 کیسز ایسے ہوئے ہوں, لیکن اکثریتی علاقوں میں ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, محمد ندیم قریشی صاحب, آپ خادم القریش ہیں, آپ کے انڈر جو ہیں بہت سارے چیئرمین بھی موجود ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہوں گے اس پورے معاملے کو. ایسے بھی بعض لوگ ہیں جو آپ کی برادری کے نہیں ہیں یا ان کا تعلق نہیں ہے, لیکن وہ پھر بھی کہیں سے اگر بیمار جانور لاتے ہیں اور وہ اس طرح کاٹ کے مارکیٹ میں لے آتے ہیں, اس کی روک تھام کس طرح سے ممکن ہوگی؟ کوئی اسٹیمپ وغیرہ کا کوئی سلسلہ, تاکہ لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو اس حوالے سے؟ بالکل, سلاٹر ہاؤس میں باقاعدہ ڈاکٹر حضرات چیک کر کے جانور کو اور اس پہ اسٹیمپ لگاتے ہیں گوشت کو. آپ لوگ اسٹیمپ لگا ہوا گوشت خریدیں, اس میں کوئی بیماری نہیں ہوتی. گورنمنٹ کے ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں, پولیس بھی چیک کرتی ہے وہاں پہ, رینجرز بھی چیک کرتی ہے, کوئی بیمار جانور سلاٹر ہاؤس میں ذبح نہ ہو. اور ہم بھی مستقل وہاں کھڑے رہتے ہیں, ہماری جو ہے نا ایکشن کمیٹیاں, لڑکے ہمارے باقاعدہ منڈیوں میں بھی چیک کر رہے ہیں کوئی بیمار جانور نہ آئے. اور سلاٹر ہاؤس میں تو ناممکن بات ہے, عام طور پر بھی عام دنوں میں بھی بیمار جانور سلاٹر ہاؤس میں نہیں آئیں گے. اور دودھ کے بارے میں بتائیں, کیونکہ اس پہ تو کوئی اسٹیمپ وغیرہ لگا نہیں سکتے یا پتہ نہیں چل سکتا, وہ کیسے چلے؟ دودھ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے نا تو وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, بھلے وہ انسان ہو یا جانور ہو, ٹھیک ہے نا. تو دودھ تو جانور دینا ہی بند کر دیتا ہے. دودھ پہ تو بے فالتو کی تہمت ہے یہ, کیونکہ جانور دودھ دیتا ہی نہیں ہے تو وہ بیمار جانور کا دودھ کیسے آئے گا مارکیٹ میں؟ جی. اچھا, ہم نے یہ بھی دیکھا بہت ساری سوشل میڈیا کے اندر, یہ ہم نے دیکھی ویڈیوز کے دودھ اتنا زیادہ بچ گیا کہ ان کو آپ لوگوں نے ضائع کیا یا ان کو چارے کے اندر شامل کر کے ہی گائےوں کو یا بھینسوں کو دوبارہ کھلا دیا گیا. تو اگر آپ کو اندازہ تھا کہ اس میں کوئی وائرس نہیں ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, تو اگر اس کی قیمت کو کچھ کم کر دیا جاتا, کہ عوام کو بھی سہولت ہو جاتی ہے؟ وہی سازش ہوئی ہے, دودھ کے لیے بھی سازش کی گئی ہے تاکہ یہ بدنام کرا جائے دودھ کو. ورنہ آپ دودھ کو جو ہے گھی بنا لیں, مکھن بنا لیں, جب نہیں بک رہا ہے تو آپ گھی اور مکھن بنا لیں. دودھ میں بیماری تو ناممکن بات ہے, جانور دودھ دیتا ہی نہیں ہے بیمار. صحیح. اچھا سر, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا تھا اور پورے سندھ کے اندر یہ سارے جو ہے معاملہ آیا ہے. کیا پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس طرح کی چیز نظر آئی ہے؟ نہیں, بالکل صرف کراچی میں سنی گئی, کیونکہ کراچی سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں. اچھا. باقی منڈیوں سے, کراچی میں ہی فارم ہاؤس ہیں بڑے بڑے جو باہر گوشت بھیج رہے ہیں, تو ان کو فری منڈی مل گئی اس ٹائم نا. سندھ کے دیگر شہروں میں جی, سب جگہ سے وہ جانور خرید کے لا رہے ہیں, اور ہم بھی وہاں سے خرید کے لاتے تھے. اب یہ کہ ہمارا بند ہو گیا بزنس اور ان کا چالو ہو گیا. اب تو اللہ کا شکر ہے پچھلے ہفتے سے بہت اچھا ہو گیا ہے معاملات, اور گوشت بھی بکنا شروع ہو گیا. تو اس بارے میں کوئی حکومت سے بھی کوئی رابطہ ہوا کہ اگر جانور بیمار ہو رہے ہیں تو ان کی صحت یابی کے لیے آپ نے کوئی دوائیں وغیرہ, انجیکشن, کوئی اس طرح کے معاملات کیے؟ بالکل, ہم لوگ بچپن سے جانوروں میں ہی بڑے ہوئے ہیں, اپنے باڑوں میں دیکھتے تھے جانوروں. تو کوئی ایسی بھی یہ بیماری آتی تھی تو ہم آدھا کلو تیل اس کو گرم کر کے اور مرچیں پکا کے اس کو پلا دی جانور کو, وہ 1 ہفتے میں صحیح ہے. اچھا, یہ جو ابھی دودھ میں یا گوشت میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس طرح کے کوئی معاملات نہیں ہیں, کیونکہ رمضان 1-8 دن کے بعد سے شروع ہو رہے ہیں, بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ دودھ کا استعمال کرتے ہیں, دہی کا استعمال کرتے ہیں. تو لوگوں کے حوالے سے بھی تو بتا دیں آپ کے سکون کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں گوشت وغیرہ یا چیزیں؟ بالکل, ہماری عوام, کراچی کی عوام بالکل بے فکر ہو کے دودھ بھی لے اور گوشت بھی کھائے, کوئی بیماری نہیں ہے. اور ہم لوگ بھی مسلمان ہیں, ہم جانور پہ جب بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ دیتے ہیں ویسے ہی تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. اور جب دکان پہ آپ کو گوشت ٹنگا ہوا نظر آئے گا تو بیمار جانور کا گوشت آپ کو نظر آئے گا, اس کی پیلاہٹ, اس کا
शक्ल नजर आएगी तो अच्छा गोश्त आपको दुकान पे साफ तौर पे नजर आएगा। और आप मोहर लगा हुआ गोश्त ले, जिसमें मोहर लगा हुआ गोश्त डॉक्टर चेक करके भेज रहे हैं बाकायदा उसको। अच्छा अरसलान, जब ये सारी सूरत हाल बनी तो आपने कोई हुकूमत से भी रब्ता किया या हुकूमत ने कोई ताउन किया आप लोगों के साथ? देखें वकार भाई, हम लोगों ने एक पुरअमन एहतजाज और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसको बड़े पैमाने पे कवरेज भी अल्हम्दुलिल्लाह मिली। और उसी दिन पताफी साहब लाइफ स्टॉक के जो मिनिस्टर थे उन्होंने कहा था कि हमने कुछ वैक्सीन वगैरह बाहर से मंगवाई हैं और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। अच्छा, हमने ज़ाती तौर पर इनफरादी हैसियत में कुछ मेडिसिन मंगवाई और उस पर हमने अपने जानवरों पर हमने अप्लाई करा, उससे हमें कुछ अच्छे नताइज भी नज़र आए हैं, जबकि बहुत थोड़ी सी मिकदार के अंदर है। नंबर 2, आपने कहा कि गोश्त के हवाले से कराची के आवाम को, तो देखें कराची के आवाम बिलखसूस जो है वो समझता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में उनका जो जहनी सलाहियतें हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। तो जो शख्स 700 रुपये 600 रुपये किलो गोश्त खरीद रहा है तो यकीनन वो बाशऊर है। अच्छा, आप और हम एक ज़माने से गोश्त खोर हैं, हमें पता है कि गोश्त की किस कलर में, किस मिकदार में, किस तरीके से उसको हमने ख़रीदना है और कहाँ से ख़रीदना है। आपके सवाल के दूसरा मैं हिस्सा इस तरीके से दूंगा कि आप अपने इलाके के कसाब को अहमियत दें, सस्ते के चक्कर में दूर ना जाएं, मोहल्ले के दुकानदार से आप गोश्त खरीदें, दूध खरीदें जिसके ऊपर आपको भरोसा है, जो आप अपने बचपन से देख रहे हैं उससे खरीदें, तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं, यानी कि इस किस्म के लोगों से कि जो अगर गलत काम कर भी रहे हैं। नंबर 2, मीडिया नवंबर के महीने से मेरा फिर सवाल आता है कि अगर ये जानवरों में बीमारी हमारी आई हुई थी तो मार्च में इस पे क्यों इतना वावेला मचाया गया? वैसे जनवरी से शुरू हो गया था, 1 जनवरी फरवरी के आसपास। नहीं, मार्च में जो है ना वकार भाई, इस पर बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है ना वो शोर शराबा किया। अच्छा, नंबर 2, कीमा, ये जो आपके सवाल का, चूंकि आप माशाल्लाह फील्ड में रह रहे हैं, इस हवाले से आप बात कर रहे हैं, तो कीमा जो है ना उसके अंदर ये थोड़ा बहुत बीमार अगर जानवर कहीं पर है तो उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आपने भी खुद अगर कसाब के पास जाते हैं कीमा बनवाने तो आप उसको बोलते हैं कि सालम पीस निकाल, उसको फिर मशीन में मेरे सामने डाल। तो ये अब हम बिल्कुल ही खत्म हो जाता है कि इस गोश्त को हम किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं या बेच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब ये तो हो गया जो एक सिलसिला चल रहा था, लेकिन खुदा न खास्ता आइंदा के लिए इस तरह की सूरत हाल ना बने, आवाम जो है वो मुतासर ना हो किसी भी बीमारी से, तो उसके लिए या रोकथाम के लिए क्या आप समझते हैं इक़दाम होने चाहिए? देखिए, जिस मुकाम पर या जिस अंदाज में इस वबा ने हम पर, इस बीमारी ने हम पर हमला किया है, मेरा सवाल ये है कि रियासत कहाँ है? रियासत इस वक्त कहाँ है कि जब हमारा रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है, दूध बुनियादी ग़िज़ा है, आप लोग इम्पोर्टेड 3 डब्बे जो आते हैं हमारे पास मुख्तलिफ कंपनीज के, आप गरीब आदमी, गरीब आवाम उस दूध को अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा गरीब आदमी, मेरे लोग जो हैं लोकल सतह पर उसी खुले दूध को इस्तेमाल करते हैं। मेरा अब आपसे सवाल बनता है कि आप रियासत के उन हुक्मरानों से, उस मशीनरी से सवाल करें कि आपका किरदार इस वक्त कहाँ है? अगर जानवरों में बीमारी है तो आपने उन लोगों को क्या सब्सिडाइज करा? क्या आपने वो जानवर उनसे खरीद लिए? क्या आपने उनके लिए फौरी तौर पर किसी किस्म के वैक्सीनेशन का अमल आपने शुरू करा? अगर किया है तो मीडिया को आगाह किया जाए। मैं आपको मीडिया पर्संस को ब्रीफिंग के साथ साथ मैं आपको अपने स्लाटर हाउस का विजिट की दावत देता हूं। आप मेरे साथ चलें, आप वहां पे कटने वाले, स्लाटर होने वाले जानवरों को अपनी आंखों से देखें और अपने कैमरे की आंख से पूरे आवाम में पाकिस्तान को दिखाएं। अच्छा, अभी बहुत सारे लोगों के जहन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि रमज़ान में कुछ अगर इसकी कोई बरकतें समेटना चाहें तो कुछ कीमतों पे अगर नज़रसानी की जा सके, कम किया जा सके, वबा या बीमारी की वजह से नहीं, एक वैसे अगर आप लोग कम कर सकते हैं या कोई फार्मूला बन सकता है तो वो भी फरमाइएगा, क्योंकि कमिश्नर साहब ने काफ़ी दफ़ा रेट लिस्ट निकाली है। वकार भाई, कीमतें तो कम होने का सवाल कैसे पैदा होता है कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसको डॉलरों में, आप वहां से कीमतें कवर करें ना, आप उस एक कीमत करें पूरे कराची की, एक्सपोर्टर भी उसी दाम में खरीदे और ये स्टोर वगैरह बने हुए हैं ये भी उसी दाम में खरीदें और हम भी उसी दाम में खरीदें। अब देखिए, नेवी का ठेका बकरे का 1385 का बिका है, कमिश्नर साहब ने रेट दिए हैं 1220 रुपए। अब आप बताएं कि जब वो लोग 1385 खरीदेंगे, उधर सप्लाई करने वाले या एक्सपोर्टर हज़रात उसको 1300-1400 रुपए खरीदेंगे, तो हम किस तरह उसको कम बेच सकते हैं? हमें तो जानवर ही नहीं मिलेगा, हमें उसी दाम में खरीदना पड़ेगा ना जिस दाम में वो सारे लोग खरीद रहे हैं। तो कमिश्नर साहब से ये अपील है कि वो एक रेट करते हैं पूरे कराची के। ठीक है, क्या फाइनल कमेंट करेंगे, हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत से यही मुतालबा है, तो रेटों के हवाले से क्या पूरे कराची में एक रेट होने चाहिए सब जगह, सही है ना? सही। दूसरा, ये जो वायरस
پھیلا تھا، اب اس کا اللہ کا شکر ہے سب ختم ہو چکا ہے. حکومت نے بھی بہت سپورٹ کری، ویکسینیشن بھی ہوئی، ہم لوگوں نے بھی ان کے علاج کرے. اب اس بیماری کا نام و نشان نہیں ہے، اور عوام بالکل بے فکر ہو کے جس طرح ہر سال گوشت کھاتی تھی اس طرح کھائے. ارسلان صاحب. دیکھیں وقار صاحب، میں تو پھر ایک بات کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے معاشی طور پر ہم سب لوگ ایک دیوار سے لگ چکے ہیں. اس صورتحال میں گورنمنٹ کو ایک کمیٹی بنا کر لائیو اسٹاک کے زیر نگرانی، اس کے اندر چاہے آپ میڈیکل سے وابستہ جو لوگ ہیں، خاص کر کے ویٹنری ڈاکٹرز کی ٹیم تیار کر ہمارے ساتھ مل کر منڈیوں کے اندر وزٹ کریں. کہیں اگر ان کو کوتاہی نظر آتی ہے ہمیں آگاہ کریں، اور جہاں انہیں ہماری تاکہ جو لوگ ہیں وہ صحت مند گوشت اور دودھ جو ہے ان تک پہنچ سکے. اور یہی دعا ہے کیونکہ رمضان المبارک انتہائی قریب ہے، تمام جو لوگ ہیں وہ اطمینان کے ساتھ خریداری کر سکیں. محمد ندیم قریشی صاحب آپ کا بہت شکریہ. شیخ ارسلان صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے. اس کے ساتھ ہی وقار الحسن کو بھی 2 ٹوک سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.